السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو کتابچے بولا سبق اور جہاں را انقلاب دیگر دے یہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی زبردست یہ تحریر ہے، ادبی معراج پر ہے، ادبی جو ایک اردو ادب کا ایک انداز ہے، اس سے بہتر تحریر میں نے آج دن تک نہیں پڑھی ہے۔ بڑے بڑے ناول بھی پہلے پڑھے تھے جس طرح نسیم حجازی کی تحریریں ہیں یا اور اس طریقے سے، لیکن یہ تحریر اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قلم کی صلاحیت دی تھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور زور بیان بھی بہت زیادہ تھا اور جرت بھی بہت زیادہ تھی، اور مجاہدانہ انداز سے انہوں نے 20ویں صدی کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 25 سال جو 20ویں صدی کے تھے، یہ دعوت بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھی اور کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ ان کے اکابرین کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا۔ مسلمانوں، تم بھول گئے ہو کہ تمہاری نسبت کس دین سے ہے اور اسلام کا مزاج کیا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور تم آج اعتراض کرتے ہو کہ مسلمانوں کو کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں کو کہتے ہو کہ شرک چھوڑ دو۔ مسلمان بھی کبھی، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں، بھائی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب وہ مزار کے سامنے جا کے سجدہ کرے گا تو شرک تو ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب وہ تعویذ گنڈا پہنے گا تو شرک تو ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب وہ بازو کے اوپر امام زامن یا وہ یا علی مدد کا پٹا بندھوائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ کسی مزار کے سامنے جا کے رکوع اور سجدہ کرے گا تب شرک ہو جائے گا، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر حصہ لے گا یا اس کو تقویت دینے کی کوشش کرے گا تو شرک تو خود ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت سورہ یوسف کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، 106 نمبر آیت ہے کہ اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے اللہ کے اوپر کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح شروع میں قرآن میں یہ بات بتائی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، مالک فرماتا ہے نہیں مانتے ہو، مومن نہیں ہو۔ کہیں سورہ المنافقون کا تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہی اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق بے ایمان جھوٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ توحید کی دعوت بگڑے ہوئے مسلمانوں ہی کے اندر اٹھی ہے۔ آج ساری زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اوپر جا کے ہم سب ایک ہیں۔ یہ علیحدہ علیحدہ فرقے، علیحدہ علیحدہ مذہب انہوں نے بنا لیے ہیں، یہ اصل پیغام سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور ہر قوم کے اندر یہ جو پنڈت اور مولوی اور پیر آئے ہیں انہوں نے اپنے پیٹ کی وجہ سے دین کے حلیے بگاڑ دیے ہیں۔ اسی لیے جو ہے سمجھدار لوگوں کے عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا دین کو ان علماء اور مشائخ اور ان بادشاہوں کے علاوہ کسی اور نے بدلی کیا ہے؟ یعنی انہوں نے بدلی کیا ہے، پوری طرح انہوں نے اس دین کو بدلی کر دیا۔ آج جو حلیہ بگاڑ دیا ہے، توحید ان کے ہاں اب شرک نظر آتی ہے، بے دینی نظر آتی ہے، اور بے دینی جو خالص بے دینی ہے، جو بت پرستی ہے، یہ قبر پرستی بت پرستی ہے، مزار بنانا، گنبد بنانا، چادریں چڑھانا، رکوع اور سجدے کرنا، وہاں نظر و نیازیں پیش کرنا، یہ خالص بت پرستی ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ پھر یہ نعرے لگانا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، تو بتاؤ پھر اور کافر کیا ہے؟ یہی تو شرک ہوتا ہے کہ مسلمان ایک اللہ کو پکارتا ہے، براہ راست پکارتا ہے، کوئی واسطے وسیلے نہیں ہے۔ عرش کے اوپر بیٹھا، عرش کے اوپر جو مالک ہے، کس انداز سے ہے ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہمارا مالک عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے اپنی شان کے مطابق۔ کوئی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے وہ الفاظ بولیں، جتنی بات اللہ نے بتائی ہے ہم مانتے ہیں۔ تو وہ مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور اسی بندگی اور اطاعت ہی کا امتحان ہے
اور ایک مطالبہ کیا کہ دیکھنا میرے ساتھ شرک نہ کرنا. تو یہ دعوت ہے اللہ کے بندوں، جو زبردست دعوت ہے. اس سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ، بہت بڑا انقلاب آئے گا. اور اس راستے میں جو لاٹھیاں جس کو پڑیں گی، آنسو گیس جو برداشت کرے گا، وہ اللہ کے راستے میں ہے. باقی یہ زمان پارک میں جو کچھ ہوا یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ جمہوریت کے راستے میں، یہ عمران خان کے راستے میں، ملک کے راستے میں، قوم کے راستے میں، جو مرضی کا ہو، لیکن یہ اللہ کے راستے میں نہیں. باقی جو کچھ کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تم سب کچھ اللہ کے راستے میں برداشت کر رہے ہو. باقی جہاد ہے تمہارا جمہوریت کے راستے میں، مت کہو کہ اللہ کے راستے میں ہے. اور برائی اور اچھائی، جمہوریت سب سے بڑی برائی ہے. برائی کے اندر رہ کے بندہ کہے کہ میں برائیوں کے خلاف بول رہا ہوں. شرک سب سے بڑی برائی، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اس لیے سب سے بڑی برائی ہے. اور اسی کی وجہ سے اس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں. تو لہذا یہ جوانوں کا جو اچھلتا ہوا خون ہے، اور یہ جرت اور یہ انداز دیکھ کے ان کے اوپر ترس بھی آتا ہے کہ کس طرح کہتے ہیں ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو ہوش نہیں ہے، جان دینے کے بعد تم جاؤ گے کہاں. لہذا ان کی آواز کے اوپر مت دوڑو اللہ کے بندو، ایمان عقیدے کی طرف آؤ. اللہ کے لیے جان دو گے تو جنت الفردوس میں تمہاری آنکھیں کھلیں گی. اور جمہوریت کے راستے میں اور ان سیاسی پارٹیوں کے راستے میں جان دو گے تو ادھر جان نکلے گی، ادھر آگ میں چلے جاؤ گے. یہ تم مانو یا نہ مانو، یہ حقیقت ہے. یہ قرآن و حدیث کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. تو لہذا صحیح معنوں میں اگر کوئی ذرا برابر تمہاری عقل کام کرتی ہے، سب سے میرا یہی کہنا ہے، عمران خان سے بھی کتنی ان کی جان کو خطرہ ہے، اور کتنی جرت سے ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور کتنی زبردست انداز سے باتوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن یہ جمہوری چیزوں کو اور سیاسی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں یہ نہیں ہے، ایمان کی باتیں یہ نہیں ہے. باقی ایمان کی اگر دعوت لے کر اٹھو گے تو اس سے بڑی کیا سیاست ہے. پوری زمین کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا توحید کی دعوت کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے، اور کفر و شرک کے ساتھ جو پیش پڑے گا، جو کفر و شرک کے ساتھ ان کو للکارا جائے گا. اصل یہ ہوگا اسلامی انقلاب اور اسلام، اور پھر بنے گی مدینہ ریاست اور پاکستان، نیا پاکستان. یہ ہوگا پاکستان، یعنی پاک سرزمین. جب آخری مزار گرے گا، آخری پیری مریدی ختم ہوگی، آخری تعویذ گنڈے والے کو کافر اور مشرک سمجھا جائے گا، اور جمہوریت کا سارا نظام یہ ختم کر دیا جائے گا. اسلام ہوگا، ایمان ہوگا، اور خلافت کا نظام ہوگا، یا صالح بادشاہت ہو، جو بھی ہو. دونوں ثابت ہیں قرآن و حدیث سے. اللہ تعالیٰ وہ دن دیکھنا نصیب کرے. ہماری تو ساری کوشش اسی کے لیے بھائی. باقی ان سیاسی لوگوں سے، ان فرقوں سے، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کا اسلام سے چونکہ کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سیاسی لوگوں سے ہمارا، سیاسی پارٹیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے مذہبی کرپٹ بھی ہیں، اور سیاسی کرپٹ ہیں، مال کی کرپشن ہے. پاکستان کو انہوں نے لوٹ کے کھا لیا، نوچ رہے ہیں گدوں کی طرح. سارے ایک ہی ہیں. اس میں کوئی ملکی لحاظ سے کوئی ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے بہتر ہو، کوئی خیر خواہ ہو، کوئی نہ، لیکن اسلام کے ساتھ سب نے غداری کی ہے. کلمے کے سب غدار ہیں. لہٰذا میرے بھائیو، توحید کی دعوت اٹھاؤ، کلمے کی دعوت اٹھاؤ.